اپنے دکھ اور اپنی پریشانیاں اپنے تک محدود رکھیں، لوگوں کو نہ بتایا کریں کہ میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں۔ یاد رکھیے 70% لوگوں کو آپ کے دکھی ہونے سے، آپ کے پریشان ہونے سے، آپ کسی غم میں مبتلا ہیں، انہیں کوئی اس سے سروکار ہی نہیں ہے، انہیں کوئی اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اور 30% جو لوگ ہیں نا، وہ آپ کو دکھی دیکھ کر بڑے مسرور ہو رہے ہوں گے اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ہاں وہ بڑا دکھی ہے، وہ بڑا پریشان ہے۔ اب آیا ہے ہماری داڑھ کے نیچے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں گے، جو اپنے آپ کے قریبی ہوں گے۔ لہذا اپنی دکھوں اور اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کیا کرو۔ وہ بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے بڑا ایک خوبصورت پرندہ پکڑا، اسے کیج میں بند کر دیا، اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ پرندہ جب بولتا، پرندہ خود بھی بڑا خوبصورت تھا، اور جب وہ بولتا تو بڑا پیارا بولتا، اور جس شخص نے اس خوبصورت پرندے کو پکڑا تھا نا، وہ اس کے بولنے سے بڑا مسرور ہوتا، اسے بڑا لطف ہوتا، وہ اس چیز سے بڑا لطف اندوز ہوتا کہ کیا خوبصورت یہ بول رہا ہے۔ جتنا خوبصورت خود پرندہ ہے، اس سے کئی گنا خوبصورت اس کی آواز ہے۔ وہ اس آواز سے مسرور ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو پرندہ اس نے قید کیا ہوتا ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک پرندہ اس پنجرے کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور چہچاتا ہے۔ جو پنجرے کے اندر پرندہ ہے نا، اس سے کوئی بات کرتا ہے، پھر اڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ قید پرندہ بولنا بند ہو جاتا ہے، وہ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا، وہ پرندہ بولنا بند ہو گیا، اب وہ بولتا نہیں ہے۔ اب اس شخص نے وہ پنجرا اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، یہ کمال دیا ہے کہ آپ پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، چونٹی تک کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے پرندہ پکڑا تھا، اللہ کے نبی، یہ آج چوتھا دن ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ یہ جب بولتا تھا اس کی آواز بڑی پیاری تھی، میں اس کی آواز سے بڑا لطف اندوز ہوتا تھا، مسرور ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہوا تھا، واقعہ کیا ہوا تھا؟ تو اس شخص نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح پرندہ آیا تھا، وہ اس سے ملتا جلتا پرندہ تھا، وہ اس کی پنجرے کے اوپر آ کے بیٹھا تھا، سارا واقعہ اس نے سنا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو اس پرندے کو آزاد کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں اسے آزاد کروں گا، اب کہہ دیے آپ نے حکم دیا، میں یہ حکم ٹال نہیں سکتا، ہر حال میں اسے آزاد کروں گا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس پرندے سے کہ تو نے بولنا کیوں بند کیا؟ اس نے کہا کہ جو دوسرا میرا ساتھی پرندہ آیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو تو بولتا ہے نا کہ مجھے آزاد کر، میں پنجرے میں بڑا دکھی ہوں، میں آزاد فضاؤں میں گھومنے والا، تو نے مجھے قید کر دیا ہے،
میں اس میں دکھی ہوں، تو مجھے آزاد کر دے، تو مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ آزاد فضاؤں میں گھوموں۔ یہ تیری یہ زبان اسے بڑی مسرور لگتی ہے، اسے بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو بولتا ہے، تو اپنے دکھ، تو اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہ جس شخص نے تجھے قید کیا ہے اسے یہ آواز بڑی پیاری لگتی ہے، وہ اس آواز سے بڑا مسرور ہوتا ہے۔ وہ تیرے دکھوں کو سمجھتا، وہ تیرے پریشانی کو سمجھتا نہیں ہے، لہذا تو بولنا بند کر دے اور اپنے اللہ سے التجا کر کے، یا اللہ کوئی ایسا اسباب پیدا کر کے میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں۔ تو اللہ نے پھر اس کا اسباب کیا، اللہ نے اس کا سبب پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگوں کو نہ بتایا کریں۔ میں نے پہلے کہا نا، 70% لوگوں کو آپ کے رونے سے، آپ کے دکھی ہونے سے، آپ کے پریشان ہونے سے غرض ہی کوئی نہیں، اور جو 30% لوگ آپ کے اپنے ہیں نا، وہ آپ کے رونے پہ بڑے مسرور ہو رہے ہوں گے، وہ بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اپنی بیٹھ کے سجا کے بڑی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اب دکھ آیا نا اس پہ، بڑا بنا پھرتا تھا، بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اب پریشان ہوا نا، اب اسے ہماری ضرورت پڑی لیکن اس کی مدد ہے، وہ آپ پہ ہنسیں گے۔ اپنے دکھوں کو، اپنی پریشانیوں کو ایک ذات کے سپرد کر دو۔ یا اللہ تو جانتا ہے، دل میں اسے پکارو، یا اللہ یہ مشکل آئی ہے، کوئی اور در نہیں جس در پہ جا کے مانگ سکو، ایک تیرا ہی در ہے، یا اللہ میری مشکل کو دور کر دے۔ یا اللہ اگر تیرے در سے بھی میں دودکار دیا گیا تو بتا نا میں کہاں جاؤں۔